تو ماں کیا کرے, کیسے ان کو دین پر عمل پیرا کروائے؟ بڑے اہم سوال ہے اور بڑی زبردست مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں دین پر ہوں اور میرے بچے دین پر نہیں ہیں. سوال ابھرتا ہے کہ بچے دین پر کیوں نہیں ہیں؟ کہیں تو کوئی ایسا گیپ رہ گیا ہے, کوئی ایسی بات ضرور ہے. مجھے ضرور سوال کرنا ہے کہ کیا ماں اپنے بچوں کی دوست ہیں؟ ٹھیک ہے, دینداری نہیں, لیکن ایک جنرل تعلق ان کا ہے آپس میں, محبت کا تعلق جو ماں اور بچے کے درمیان ہونا چاہیے. کیا ماں اور بچے کی کوئی فرینڈشپ, کو تعلق داری, ماں کو اس بات کا احساس ہے ان کی کیا تکالیف ہیں, وہ کن جو ہے وہ کلچرل شاکس سے گزر رہے ہیں, وہ کس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں, کس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, کس طرح کی ذہنی انوائرمنٹ میں, شعوری انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, ان کے دوست کیسے ہیں, ان کے باقی معاملات کیسے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمیں رک کے اپنے طرز عمل کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر بھی ماں کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. ماں کے بارے میں ہم نے دیکھا بھی, ینگ مدرس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جب یہ فیل کیا, اور پھر ہم کچھ اولڈ ایج مدرس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بچوں کو بھی فیل کیا کہ ہمیں ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے وقت دیا اور لمبے عرصے تک خدمت بھی کی, لمبے عرصے تک ان کے ساتھ لگی رہی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں کو بدل دیا. اصل میں یہ انڈیکیشن ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان گیپ کی کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, کمیونیکیشن گیپ ہے. بچے نہیں بتا پاتے کہ ہم کیا فیل کرتے ہیں اور ہمیں کیا پرابلمز ہیں, کیا مجبوریاں ہیں, کیا ذہنی رکاوٹیں ہیں, کیا ہمارے بیلیف کا پرابلم ہے, اور کیا ہمارے یعنی ماحول کی وجہ سے ہمیں ہرڈلز فیل ہوتی ہیں. دیکھیں, اگر تو کہیں کمیونیکیشن گیپ ختم ہو تو بچے بتائیں, اور ماں باپ اس گیپ کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. خود دور کریں یا یعنی لوگوں کی ہیلپ لے لیں, ایسا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اگر یعنی آپس میں یہ تعلق ہی نہیں ہے کہ بچے شیئر کر رہے ہوں, تو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ ماں باپ بس پھینکتے رہتے ہیں, نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو, اچھا کھانا کھا لو, فلاں کام کر لو. یعنی ایک بہت زیادہ ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں اخلاص ہے, محبت ہے, لیکن بہت زیادہ ہم شاید ایسا رول پلے کرتے ہیں جس میں ہم انہیں صرف گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں, یہ کرو یہ کرو, یعنی تھوڑا امپوزڈ بیہیویئر ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم نے ان سے یہ فلاں 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 کام سارا دن کروانے تھے اور ہم نے کروا لیے, تو شاید ان کی تربیت ہو گئی. تو یہ تربیت نہیں ہے, یہ تربیت نہیں ہے, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لاجیکل ڈیبیٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ان کو انسانی سطح پہ رہ کے, میں یہ کہتی ہوں اسلامی سطح پر برابر نہیں ہے نا, تو انسانی سطح پر ضرور دیکھنا چاہیے. تو انسانی سطح پر رہ کے دیکھیں, خوشیاں غم سانجھے ہیں, تو ماں کہے گی کہ ہاں میں نے ان کی خوشیاں اور ان کے غم اپنا لیے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے بچوں کے غم اور بچوں کے کنسرنز کیا ہیں. دور اتنی جلدی اتنی تیزی سے بدل رہا ہے, تو اس بارے میں ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچے کس کرائسس کا شکار ہیں. تو ان پہ رحمت کا معاملہ کریں گے, ان کو تھوڑی سپیس دیں گے اور ان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی. کل یو ایس سے ایک ماں کا فون تھا, اور مطلب ان کے گھر والوں کا بھی, تو یعنی عجیب صورتحال تھی. ماں کا بلڈ پریشر ہائی ہے. ماں کہتی ہے میں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی اور ایک مقام تک پہنچایا, میرا سارا سسرال میرے ساتھ تھا, اور بچی بڑی اچھی تھی, بہت یعنی بچی کے معاملات ہمارے لیے بڑے آئیڈیل بچی تھی اس اعتبار سے کہ باقی کے بچے سب اس کو فالو کرتے ہیں. اسے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا, ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں, وہاں جس جگہ وہ پڑھنا چاہتی تھی, جب بھیجا تو صورتحال فرق ہو گئی. بچی جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی, بچوں سے بھی بڑوں سے بھی, لیکن بالآخر یہ ہوا کہ بچی نے یہ کہا کہ ماں نے کہا کہ اب آپ آؤ گی تو آپ کی شادی کرنی فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں فلاں, تو بچی نے انکار کر دیا. اس کے بعد بچی نے پرسوں فون کر کے انہیں کہا کہ میں سنڈے کو آپ سے فون پہ بات کروں گی, اور مجھے آپ کی اجازت چاہیے کیونکہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب ماں کا دل پھٹ رہا ہے, گھر والوں کا دل, یعنی پوری فیملی اس وقت وہ صفِ ماتم بچھائے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا.
مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو یہ سٹیج ہے نا, ابھی اس سوسائٹی میں جب اگلی سٹیج اللہ نہ کرے کہ وہ آئے, لیکن ابھی جس طرح سے انٹرنیشنلی اس کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے, اگر وہ سٹیج آ گئی اس وقت کیا صورتحال ہوگی. رحم کھائیں بچوں پر, کہ بچوں کو دیکھیں بچوں کے چیلنجز کیا ہیں, ان کے ایشوز کیا ہیں, آئیں مل کے انہیں ایڈریس کریں, مل کے ان بچوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو حقیقتاً بچے بہت زیادہ یعنی بمبارمنٹ کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقت پہ کہ وہ کیا ڈیسیژن لیں. تو مجھ سے اس ماں نے کہا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کیا کہتا ہے اسلام, آپ جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے, لیکن میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں, اس بچی کو چھوڑنا نہیں, اس کو نصیحت کرنی نہیں چھوڑنی, اس کو کہنا نہیں چھوڑنا. اس سے یہی کہو کہ بیٹا نماز پڑھنی نہیں چھوڑنی. اگر وہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا ہے, تو آپ اسے بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے, لیکن اسے تھریٹ نہ کریں, اسے تعلقات کاٹنے کی دھمکی نہ دیں. اس کے ساتھ تعلق کاٹ دیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ یعنی شکاری کے پنجے میں ہے تو وہ چھوٹے گی نہیں. تو اگر آپ اسے بچانا چاہتے ہیں, اب دیکھیں کہ اگر کسی کا بچہ یعنی خدا نہ خواستہ کسی ایسی سچویشن میں ہو, آگ لگ جائے کہیں ایسی سچویشن میں پھنسا ہوا ہو, تو آپ کیا کرو گے؟ اس بچے کو بچاؤ گے یا یہ کہو گے کہ بجلی کا بٹن کھلا کیوں رہنے دیا تھا, فلاں کام ایسے کیوں ہوا تھا یا ایسے کیوں ہوا. نیچرلی ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے, بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اپنی نسلوں کو بچانا ہے ہمیں, نسلوں کی تربیت کرنی ہے. تربیت میں فالٹ رہ گیا, کمی رہ گئی, اللہ سے توبہ کرنی ہے. اور اگر کوشش کی ہے اور اس کے باوجود رزلٹ نہیں نکلا تو ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, لیکن چھوڑنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام قبر تک جاری ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اور اپنے بچوں کو جس کرائسس سے وہ گزر رہے ہیں, اس کرائسس میں انہیں سپیس دینی ہے, انہیں تھوڑا موقع دیجئے, ان کے ساتھ ڈسکشنز کیجئے اور ان کے اوپر بمبارمنٹ نہ کریں.